وہ اپنے تجربات کے بارے میں مضامین نہیں لکھتی، کہتی ہے کہ اس میں صلاحیت کا فقدان ہے اور وہ کام میں مصروف ہے۔ خدا کے کلام کی آگاہی کے ذریعے وہ اپنی گواہی لکھنے کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرتی ہے۔ اپنے مسائل کے بارے میں حقیقی مشق کے ذریعے وہ کیا دریافت کرتی ہے، اس کا نقطۂ نظر کیسے بدلتا ہے، وہ کیا حاصل کرتی ہے۔ میں نے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے تجربات کے بارے میں گواہیاں لکھتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی اس میں مشق کرنا چاہتی تھی۔ میں برسوں سے ایمان رکھنے والی تھی، خدا کے رزق کا لطف اٹھایا اور کچھ تجربات حاصل ہوئے۔ میں اپنی عبادت کا کچھ وقت مضمون لکھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اتنی دیا لکھا، سمجھ نہ آیا آگے کیا کہوں۔ میں نے سوچا میں متعدد برطرفیوں ناکامیوں سے دوچار ہو چکی ہوں اور بہت کچھ سے نمٹ چکی تھی۔ میں نے کچھ تجربات حاصل کیے تھے، کیوں جب لکھنا چاہتی دماغ خالی ہو جاتا۔ 1 یا 2 مہینے اسی طرح گزر گئے اور آخر میں کوئی مضمون نہیں لکھ پائی۔ مجھے لگا کہ یہ بہت مشکل تھا۔ نیز رہنما جانتا تھا کہ میرے پاس صلاحیت اور خیالات کا فقدان ہے۔ مجھے خود پر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے بہت سی چیزوں سے نمٹنا پڑتا تھا۔ خدا کے کلام پر غور و خوض نہیں کر پاتی۔ ساتھ ہی اچھی صلاحیتوں کے حامل کچھ بھائی اور بہنیں لکھ سکتے ہیں۔ انہی کا مضامین لکھنا بہتر تھا، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے مضمون لکھنے کا خیال ترک کر دیا۔ بھائی اور بہنیں مجھے یاد دلاتے تھے کہ میں بھی لکھ سکتی ہوں۔ میں تنگ آ جاتی، حتیٰ کہ ان کے پیغامات کا جواب بھی نہ دینا چاہتی۔ کچھ عرصے بعد میری عبادت ٹھیک نہیں چل رہی تھی۔ میں نے خدا کا کلام پڑھا، لیکن مجھے روح القدس کی بصیرت نہیں ملی۔ کام میں بے شمار مسائل تھے جنہیں نہ تو میں سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی حل کر سکتی تھی۔ میں بہت دباؤ اور تکلیف میں تھی۔ میں نے خدا سے دعا مانگی، اس سے کہا کہ وہ مجھے آگہی دے تاکہ میں اپنے مسائل سمجھ سکوں۔ اپنی عبادت کے دوران میں نے کلام میں یہ پڑھا: سچائی کی پیروی رضاکارانہ ہے۔ اگر تو سچائی کا سامنا کرتا ہے تو روح القدس کام کرتا ہے۔ جب تو سچائی سے محبت کرتا ہے، تجھ پر کوئی بھی تکلیف آنے پر جب تو خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور خود پر غور کرتا ہے اور خود کو جاننا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آنے پر حل کے لیے سچائی تلاش کرتے ہو، تب تو اپنی گواہی میں ثابت قدم ہو جائے گا۔ یہ تمام مظاہر سچائی سے محبت کرنے والے لوگوں کی فطری پیداوار ہیں، اور یہ سب رضاکارانہ طور پر خوشی سے اور بغیر جبر کے ہوتے ہیں، اور بالکل یہ بغیر شرط کے ہیں۔ اگر لوگ یوں خدا کی اتباع کر سکتے ہیں تو جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ سچائی اور زندگی ہے۔ وہ جہاں داخل ہوتے ہیں وہ سچائی کی حقیقت ہے، اور جو وہ جیتے ہیں وہ انسان کی تصویر ہے۔ اگر تو نے سچائی حاصل نہیں کی ہے تو تیرے سامنے آنے والی کسی بھی دلیل یا عذر میں پائیداری نہیں ہوگی۔ تو جیسی چاہے دلیل دینے کی کوشش کر، جیسے چاہے خود کو گرہوں میں جکڑ۔ کیا خدا کو پرواہ ہے؟ کیا خدا تجھ سے بات کرے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ بحث و مشورہ کرے گا؟ کیا وہ تجھ سے مشاورت کرے گا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ تیری دلیل غلط ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ یہ سوچ کر کہ تو سچائی کی پیروی نہ کرنے کے لیے ہر طرح کے بہانے پیش کر سکتا ہے، تجھے خدا کی مرضی غلط نہیں سمجھنی چاہیے۔ خدا تجھ سے تیرے راستے میں آنے والے ہر ماحول اور ہر معاملے میں سچائی کی جستجو کا کام لے لے گا، اور تو آخر کار سچائی کی حقیقت میں داخل ہوگا اور سچائی حاصل کرے گا۔ اس سے قطع نظر کہ خدا نے تیرے لیے کن حالات کا انتظام کیا ہے، تجھے کن لوگوں اور واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تو خود کو کس ماحول میں پاتا ہے، تجھے خدا سے دعا کرنی چاہیے اور سچائی کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ بالکل وہی اسباق ہیں جو تجھے سچائی کی جستجو میں سیکھنے چاہیے۔ اگر تو ہمیشہ عذر پیش کرنا، ٹال مٹول کرنا، انکار کرنا، مزاحمت کرنا چاہتا ہے تو خدا تجھے چھوڑ دے گا۔
یہ تیرے سرکش ہونے یا مشکل ہونے یا تجھے دلیل دینے کے لیے بیکار ہوگا۔ اگر خدا تیرے بارے میں فکر مند نہیں ہے تو نجات کا موقع کھو دے گا۔ خدا کے لیے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہر ایک کے لیے انتظامات کیے ہیں اور انہیں سنبھالنے کا ایک طریقہ ہے۔ خدا تجھ سے بات نہیں کرے گا کہ آیا تیرے دلائل اور عذر جائز ہیں، یا یہ نہیں سنے گا کہ آیا تیرا دفاع معقول ہے۔ وہ تجھ سے صرف یہ پوچھتا ہے، کیا خدا کا کلام سچا ہے؟ کیا تیرا مزاج بدعنوان ہے؟ کیا تجھے سچائی کی جستجو کرنی چاہیے؟ تجھے صرف ایک حقیقت کے بارے میں واضح ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا سچائی ہے، تو بدعنوان انسانوں میں سے ایک ہے، اس لیے تجھے سچائی کی جستجو اپنے ذمے لے لینی چاہیے۔ کوئی مسئلہ یا مشکل یا دلیل یا عذر جائز نہیں ہے۔ اگر تو سچائی قبول نہیں کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا کلام مجھے بیدار کرنے والا تھا۔ سچائی پر چلنا ایک ذاتی رضاکارانہ چیز ہے۔ مجھے مضمون نہ لکھنے یا سچائی پر نہ چلنے کا بہانہ تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح کہا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا کلام سنیں اور ہر حال میں ہر ہونے والی چیز کے لیے اس کے تقاضوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ خدا نے یہ بھی کہا، مجھ پر تیرے ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ تو میری گواہی دے، میرا وفادار رہ، غیر کا نہیں اور اختتام ترمتی۔ آمین۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی گواہی دیں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ ہاں، سچائی کے بارے میں میری سمجھ جتنی بھی ہے، میں اس کی جانب سے خود میں کیے گئے کام کو دفن نہیں کر سکتی، لیکن خدا کی گواہی کے لیے مجھے لکھنا چاہیے کہ میں نے اپنے ایمان سے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ مضمون لکھتے ہوئے مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ مسائل صریحاً میری بدعنوانی اور خامیاں تھیں جو میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ مجھے اپنے آپ کو خاموش کرنے، خدا کے کلام پر غور کرنے اور سچائی تلاش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بجائے میں سچائی تلاش کرنے یا خدا کے کلام پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے مضمون نہ لکھنے اور اس سے باز رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈ لیے تھے۔ میں کہتی رہی کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ میں کام میں بہت مصروف تھی۔ مضمون نہ لکھنا معمول کی بات ہے۔ کبھی کبھی جب دوسرے مجھ سے کہتے کہ مجھے مضمون لکھنا چاہیے، میں جھنجھلا جاتی۔ میں ان کے پیغامات کا جواب بھی نہیں دیتی، لیکن اب میں خاموشی سے سوچتی ہوں، اگر چار رہنما کے طور مجھے کام کر ہر پہلو انجام دینا پڑتا، تمام مسائل فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت سی چیزوں کے لیے وقت نکال سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ معمول کے کچھ کام مکمل کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا تھا۔ میں اتنی مصروف بھی نہیں تھی کہ میں مضمون نہ لکھ سکوں۔ صحیح۔ یہ صرف بہانے تھے جو میں نے ڈھونڈے تھے۔ میرے لیے معمول کے یہ کام کرنا سہل تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ ذہنی مشقت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں لکھنے میں اتنی ماہر نہیں تھی، اس لیے میں اس سے بچنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ وجہ بھی استعمال کی کہ رہنما جانتا تھا کہ مجھ میں صلاحیت اور خیالات کا فقدان ہے۔ میں چیزیں مسخ کرنے اور غلط فہمیاں پیدا کرنے میں طاق تھی۔ در حقیقت گواہی پر مضمون لکھنا ہمیں سچائی پر چلنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ خدا کے کلام کے بارے میں سوچنے اور سچائی کی جستجو سے ہم بدعنوانی کا خاتمہ کر کے اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہاں، خدا کی گواہی دینے والا مضامین لکھنا ہمارا فرض ہے، اور ایسا نہ کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں۔ یہ سچ ہے۔ خدا کہتا ہے، خدا سچائی ہے، تو بدعنوان انسانوں میں سے ایک ہے، بس تجھے سچائی کی جستجو کرنی چاہیے۔ کوئی مسئلہ یا مشکل یا دلیل یا عذر جائز نہیں ہے۔ سچائی قبول نہیں کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ آمین۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اپنے بہانوں میں الجھ جانا، سچ کی جستجو سے گریز یا اسے قبول نہ کرنا مجھے پوری طرح تباہ کر دے گا، اور آخرکار میرا نتیجہ بربادی کی صورت میں نکلے گا۔ ہاں، ایسی حالت میں ہونا کتنا خوفناک ہے۔ ہاں واقعی۔ چنانچہ میں نے جلدی سے دعا مانگی، خدا مجھے ابھی احساس ہوا کہ میں سچائی قبول کرنے والی نہیں ہوں۔ میں نے تیرا بہت سا کلام پڑھا ہے، بہت واعظ سنے ہیں، لیکن میرے پاس سچائی نہیں ہے، اور میں گواہی کا مضمون لکھنے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ واقعی شرمناک ہے۔ اب میں نے اپنی کوتاہیاں، خامیاں دیکھ لی ہیں۔ میں یہ غلط حالت بدلنا اور تیرا کہا ماننا چاہتی ہوں۔ بعد میں نے یہ جاننے کے لیے خدا سے دعا مانگی
میرے سچائی پر نہ چلنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ میں نے مضمون کیوں نہیں لکھا؟ غور فکر میں خدا کے کلام میں کچھ پڑھا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، خدا پر اپنے ایمان کی وجہ سے بہت سے لوگ صرف خدا کے لیے کام کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور محض مصائب برداشت کرنے اور قیمت ادا کرنے سے مطمئن ہیں، تاہم وہ سچائی کی جستجو نہیں کرتے، اور نتیجہ خدا پر 10 سال 20 سال 30 سال تک ایمان رکھنے کے بعد اب بھی وہ خدا کے کام کے حوالے سے صحیح علم سے محروم ہے، اور وہ کسی تجربے یا سچائی یا خدا کے کلام کے علم کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اسمبلی کے دوران جب وہ ذرا سی گواہی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انہیں بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیا انہیں بچایا جائے گا یا نہیں، یہاں مسئلہ کیا ہے۔ اسی طرح لوگ سچائی کی جستجو نہیں کرتے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے برسوں سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سچائی کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اس سے بھی کم سچائی پر عمل کرتے ہیں۔ جو شخص سچائی کا اثر بالکل قبول نہیں کرتا، وہ سچائی کی حقیقت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے کو نہیں دیکھ سکتے، جن کا ماننا ہے کہ اگر وہ لوگ جو نظریے کے الفاظ کو رٹ لیتے ہیں سچائی پر عمل کرتے ہیں تو وہ سچائی کی حقیقت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ وہ لوگ جو عقیدے کے الفاظ رٹ لیتے ہیں وہ فطری طور پر سچائی سمجھنے سے قاصر ہیں، تو وہ سچائی پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہر چند کہ وہ جو عمل کرتے ہیں وہ سچائی کی خلاف ورزی نہیں لگتا اور ایک اچھا عمل اچھا رویہ ہوتا ہے۔ کیا ایسے اچھے اعمال اور اچھا رویہ سچائی کی حقیقت کہا جا سکتا ہے؟ جو لوگ سچائی نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھتے کہ سچائی کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگوں کے اچھے اعمال اور اچھے سلوک کو ان کے ذریعے سچائی پر عمل کرنا سمجھتے ہیں۔ یہ مضحکہ خیز ہے نا؟ یہ مذہبی لوگوں کے نظریاتی نقطۂ نظر سے کس طرح مختلف ہے، اور اس قسم کی ناقص تفہیم کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے لوگوں کو خدا کے کلام سے خدا کی مرضی سمجھنی چاہیے، اور سچائی سمجھنے اور سچائی پر عمل کرنے سے آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کو دیکھ سکے اور انہیں بتا سکے کہ وہ در حقیقت کیا ہے، اور یہ بتانے کے قابل ہوں کہ ان کے پاس سچائی کی حقیقت ہے یا نہیں۔ خدا کے انسان کو بچانے کے کام کا مطلب ہے لوگوں کو سچائی کو سمجھانا اور اس پر عمل کروانا۔ تب ہی لوگ اپنے بدعنوان مزاج چھوڑ پائیں گے اور وہ اصول کے مطابق عمل کر سکیں گے اور سچائی کی حقیقت میں داخل ہو سکیں گے۔ اگر تو سچائی کی پیروی نہیں کرتا اور صرف اپنے خیالات اور تصورات کے مطابق خدا کے لیے خرچ کرنے، تکلیف برداشت کرنے اور قیمت ادا کرنے سے مطمئن ہے، تو کیا تو جو بھی کرتا ہے وہ تیری طرف سے سچائی پر عمل کرنے اور خدا کے تابع ہونے کی نمائندگی کرے گا؟ کیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ تیری زندگی کے مزاج میں تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا یہ تیرے خدا کے سچے علم کا حامل ہونے کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اس طرح تیرا ہر عمل کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ یہ صرف تیرے ذاتی جھکاؤ، سمجھ بوجھ اور خواہش مندانہ سوچ کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تو کرنا پسند کرتا ہے اور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو جو بھی کرتا ہے وہ صرف تیری اپنی خواہشات، ضرورتوں اور نظریات کی تسکین ہے۔ واضح طور پر یہ سچائی کی پیروی نہیں ہے۔ تیری کسی بھی چیز کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ تو جو بھی کرتا ہے وہ خود تیرے لیے ہے۔ تو
تو صرف اپنے نظریات، شہرت اور حیثیت کی خاطر کام کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو کہ پولس سے مختلف نہیں ہے۔ آمین۔ آمین۔ عدالت اور ظاہر کرنے پر خدا کے کلام مجھے کہیں چھپنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سالوں سے ایمان رکھنے والی رہی تھی، کلام بھی پڑھ چکی تھی، اور چند ناکامیاں تھیں جنہیں کاٹ چھانٹ کر نپٹا دیا تھا، لیکن میں نے کوئی گواہی نہیں لکھی تھی۔ میں اپنے تجربات اور سچائی کی فہم کسی کا بھی اظہار نہیں کر سکی، کیونکہ میں نے سچائی کی پیروی نہیں کی تھی۔ میں ظاہری قربانیوں اور کوششوں پر قانع تھی، اپنی ذمہ داری کے کام کو بغیر کسی غلطی اور کوتاہی کے انجام دینے پر۔ وقت ملنے پر میں جواب دیتی تو کچھ دیر نہ ہوتی، لیکن مجھے ڈر تھا کہ دوسرے کہیں گے کہ میں نے عملی کام نہیں کیا یا حقیقی مسائل حل نہیں کیے۔ اگر رہنما کو پتہ چل گیا اور مجھے برطرف کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میں نے مضمون لکھنے اور خدا کے کلام پر غور کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور صبح کی عبادتیں بھی ترک کر دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مضمون لکھنے سے میرے کام کی تکمیل میں تاخیر ہوگی۔ کبھی کبھی میں اٹھ کر صبح کی عبادت کرنا چاہتی تھی۔ کمپیوٹر کھولنے پر مجھے پیغامات دکھے جن کے جواب دینے کی ضرورت تھی۔ میں نے عبادت کا ارادہ ترک کیا اور جوابات دینے شروع کر دیے، لیکن در حقیقت ہر چیز فوری طور پر سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت ملنے پر میں جواب دیتی تو کچھ دیر نہ ہوتی، لیکن میں ان چیزوں میں مصروف تھی۔ میں نے خدا کا کلام کھانے پینے اور اس پر غور کرنے کا وقت نہیں نکالا، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے فرض کے لیے ذمہ دار ہوں، بوجھ اٹھا رہی ہوں اور میں حقیقی کام کر سکتی ہوں، لیکن میں اپنے سطحی مصائب اور کوششیں تعریف حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ یہ فرض ادا کرنا کیسا تھا؟ میں اپنے رتبے کی حفاظت کے لیے اپنا فرض استعمال کرنا چاہتی تھی، اپنے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے۔ میں خدا کے مخالف راستے پر تھی۔ میں جانتی تھی کہ مضمون لکھنے کا عمل سچائی کی تلاش کا عمل ہے، لیکن میں سچائی پر نہیں چلی اور گواہی کے لیے مضمون نہیں لکھنا چاہتی تھی۔ میں ہر روز چیزوں میں مصروف رہتی تھی، اور جب وقت نکال بھی سکتی تھی تو میں نے نہ لکھنے کے لیے بہانے تلاشے۔ کیا میں خدمت نہیں کر رہی تھی؟ میں سچائی کی کوشش نہیں کر رہی تھی، میری توجہ صرف کام پر مرکوز تھی، یعنی بھائی اور بہنیں اپنے فرائض میں زندگی کے داخلے پر توجہ نہیں دے رہے تھے۔ خدا کے کلام کے ذریعے اپنے بارے میں سیکھتے ہوئے وہ اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے تھے۔ میں دوسروں کو خدا کی مرضی سے دور لے جا رہی تھی۔ یہ سچ ہے۔ میں نے خدا کے کلام کے بارے میں سوچا، تیری کسی بھی چیز کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ تو جو بھی کرتا ہے وہ خود تیرے لیے ہے۔ تو صرف اپنی نظریات، شہرت اور حیثیت کی خاطر کام کر رہا ہے، لڑ رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو کہ پال سے مختلف نہیں ہے۔ میں نے غور کیا کہ میں پالس کا راستہ اختیار کر رہی ہوں۔ میں ان کاموں کے بارے میں فکر مند رہتی جو مجھے کرنا اچھا لگتا اور آسانی سے کر سکتی۔ جہاں تک سچائی پر مشتمل خدا کے متقاضی کام کا تعلق ہے، میں نے نہ صرف سچائی کی تلاش کی بلکہ اس سے احتراز کیا۔ میں صرف اعلیٰ رتبہ پانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ میں خدا کی دشمن ہونے کے راستے پر چل رہی تھی۔ ہاں، چاہے میں نے کتنا ہی کام کیا ہو، خدا کی طرف سے میں نکال دی جاؤں گی۔ اس احساس نے مجھے خوفزدہ کر دیا اور میں صورتحال بدلنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی عبادت کے دوران خدا کا کچھ کلام پڑھا۔ سچائی سے بیزار ہونے والے لوگوں کی آشکار حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سچائی اور مثبت چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان کی طرف سے بیزار اور گریزہ ہوتے ہیں، اور وہ دنیاوی رجحانات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل وہ چیزیں قبول نہیں کرتے ہیں جنہیں خدا پسند کرتا ہے اور جنہیں کرنے کا لوگوں سے تقاضا کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لاپرواہ اور لاتعلق ہیں، اور بعض لوگ اکثر ان معیارات اور اصولوں کو حقیر سمجھتے ہیں جن کا خدا لوگوں سے تقاضا کرتا ہے۔ وہ مثبت چیزوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے ہمیشہ مزاحمت، تصادم اور حقارت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سچائی سے بیزاری کا بنیادی مظہر ہے۔ چرچ کی زندگی میں خدا کا کلام پڑھنا، دعا کرنا،
سچائی پر رفاقت، فرائض کی انجام دہی اور سچائی کے ساتھ مسائل حل کرنا سب مثبت چیزیں ہیں، ان سے خدا خوش ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو ان مثبت چیزوں سے کراہیت ہوتی ہے، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے اور ان سے لاتعلق رہتے ہیں۔ کیا یہ رویہ سچائی سے بیزاری کا نہیں ہے؟ کیا یہ بدعنوان رویہ بے نقاب نہیں کر رہا ہے؟ بہت سے اہل ایمان خدا کے لیے کام اور سرگرمی والی بھاگ دوڑ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی طاقت کے استعمال، دکھاوے اور ترجیحات پر عمل کے لیے ان کے پاس بے پناہ توانائی ہے۔ لیکن اگر انہیں سچائی پر عمل کرنے اور اس کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کو کہے تو ان کی توانائی ختم ہو جاتی ہے اور جوش نہیں رہتا۔ اگر انہیں دکھاوے کی اجازت نہ ہو تو وہ بددل اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس دکھاوے کے لیے توانائی تو ہے، لیکن سچائی پر عمل کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ تمام لوگ خود کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو جھوٹی شان کی ہوس ہے۔ نعمتوں اور انعامات کی خاطر خدا پر ایمان رکھنے کے لیے بے انتہا توانائی ہے، تو سچائی پر عمل کرنے میں اور جسم ترک کرنے میں وہ غافل کیوں ہو جاتے ہیں، مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، وہ صرف نعمتوں کی خاطر خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ واضح طور پر کہا جائے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے نکلے ہیں۔ اگر حاصل کرنے کے لیے برکتیں یا فوائد نہ ہو تو لوگ بددل اور مایوس ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی جوش نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کی وجہ بدعنوان مزاج ہے جو سچائی سے بیزار ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا کلام میرے لیے آگہی بخش تھا۔ میں اپنے شیطانی مزاج اور بیزاری کی وجہ سے مضمون نہیں لکھ رہی تھی اور سچائی پر چلنے کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں جانتی تھی کہ خدا ہم سے گواہی دینے والے مضامین لکھنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ گہرائی نہیں تو میں کچھ سادہ لکھ سکتی ہوں، بالکل یہی ٹھیک ہے۔ جب تک یہ عملی سمجھ آنے والا اور اثر والا ہے تو ٹھیک ہے۔ مضمون لکھنا اس بات کی گواہی دینا ہے کہ خدا کے کام نے ہم پر کیا اثر ڈالا ہے، کیسے خدا اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، کیسے یہ الفاظ لوگوں کی بدعنوانیوں کو دور کرتے ہیں۔ خدا واقعی لوگوں کی گواہیوں کو اہمیت دیتا ہے اور ایک اچھی گواہی اس کے دل کو سب سے زیادہ سکون دیتی ہے۔ ہاں، خدا امید کرتا ہے کہ ہم اس کی گواہی دینے کے لیے اپنے تجربات اور کامیابیاں مضامین کی شکل میں لکھیں گے۔ لیکن خدا کے تقاضے کے لیے کوشش کرنے کے بجائے میں نے اسے چکمہ دینے انکار کرنے کے دلائل کیے۔ میں سچائی سے بیزار ہونے کا شیطانی مزاج ظاہر کر رہی تھی۔ تم کر رہی تھی۔ لہٰذا مضمون نہ لکھنے کی وجہ سچائی سے بیزار ہونا ہے۔ میں نے پہلے کبھی بھی اس طرح سے اپنے بارے میں غور نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا جب تک میں نے اپنا فرض ادا کیا مضمون نہ لکھنے میں حرج نہیں، لیکن آپ کی رفاقت سے لگتا ہے کہ یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ پھر سچائی سے بیزاری کے مزاج کے بارے میں خدا کیا سوچتا ہے؟ میں نے اپنی عبادت میں خدا کے کلام کا یہ اقتباس پڑھا۔ وہ لوگ کیسے ہیں جو سچائی سے بیزار ہیں؟ کیا وہ لوگ وہ ہیں جو خدا کی مزاحمت اور مخالفت کرتے ہیں؟ ممکن ہے وہ کھلے عام خدا کی مزاحمت نہ کریں، لیکن ان کی فطرت اور ان کا جوہر خدا کا انکار اور مزاحمت ہے، جو خدا کو کھلے عام یہ کہنے کے مترادف ہے، تو جو کہتا ہے مجھے سننا نہیں پسند، مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور چونکہ میں یہ نہیں مانتا کہ تیری باتیں سچ ہیں، میں تجھ پر یقین نہیں رکھتا۔ جو میرے لیے فائدہ مند ہے میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ کیا یہ خدا کو نہ ماننے والوں کا رویہ ہے؟ اگر سچائی کے بارے میں تیرا رویہ یہی ہے تو کیا تو خدا کے ساتھ کھلے عام دشمنی نہیں کر رہا ہے؟ اور اگر تو خدا کے ساتھ کھلے عام دشمنی کرتا ہے تو کیا خدا تجھے بچائے گا؟ وہ نہیں بچائے گا۔ ان تمام لوگوں پر جو خدا کا انکار اور مزاحمت کرتے ہیں خدا کے غضب کا سبب یہی ہے۔ کسی شخص کا سچائی سے بیزار ہونا ان کی نجات حاصل کرنے کے لیے مہلک ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے معاف کیا یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ رویے کی شکلیں یا کوئی ایسی چیز نہیں جو ان میں عارضی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک شخص کی فطرت اور اس کا جوہر ہے،
اور خدا ایسے لوگوں سے سب سے زیادہ تنگ ہے۔ اگر تجھے کبھی کبھار بدعنوانی کا سامنا پڑتا ہے، تجھے خدا کے کلام کی بنیاد پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بدعنوانی سچائی سے نفرت کے سبب ہے یا سچائی سمجھنے کی کمی سے۔ اس کے لیے جستجو کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے خدا کی آگہی اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تیری نوعیت اور جوہر اس قسم کا ہے کہ وہ سچائی سے بیزار ہیں تو تو کبھی بھی سچائی قبول نہیں کرتا، اور خاص طور پر اس کا مخالف اور دشمن ہے۔ تو مصیبت ہے، تو یقیناً ایک بدکار شخص ہے اور خدا تجھے نہیں بچائے گا۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا کلام میرے دل میں پیوست ہو گیا۔ سچائی سے بیزار ہونا، خدا کی مخالفت کرنا، کھلے عام اس کا دشمن ہونا ہے۔ میں قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اس کے نام سے دعا کر رہی تھی۔ وہ سچائیاں کھا پی رہی تھی جو اس نے بیان کی تھیں۔ ہر اجتماع میں خدا کے کلام پر رفاقت کرنا اور بھائیوں اور بہنوں کو اس کی تبلیغ کرنا، لیکن جس طرح میں زندگی گزار رہی تھی خدا کے کلام کے مطابق نہیں تھا، اور میں ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہی تھی۔ اس کے بجائے میں سچائی سے بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ میں اس طرح کی سچائی کیسے قبولوں اور اس پر عمل کیسے کروں؟ ایک ایمان والی کے طور پر بچائے جانے کا واحد راستہ سچائی قبول کرنا ہے، صحیح۔ لیکن مجھے ان سچائیوں سے محبت نہیں تھی جن کا خدا نے اظہار کیا ہے۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں خدا کے خلاف تھی۔ سچائی سے بیزار ہونے کا شیطانی مزاج مجھے برباد کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سچائی سے بیزار ہونے کا مزاج واقعی خوفناک ہے۔ یہ نجات کے لیے کمزور پہلو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر میں توبہ کے لیے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ اے خدا، میں سچائی سے بیزار ہوں۔ میں مضمون لکھنے یا سچائی پر چلنے کی کوشش نہیں کر رہی، اور اب میں نے دیکھا کہ سچائی سے بیزار ہونے کا مزاج تجھے برہم کرتا ہے۔ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، سچائی پر چلنا چاہتی ہوں۔ برائے کرم میری رہنمائی کر۔ خدا خدا آمین۔ کا شکر ہے۔ اس کے بعد میں نے خدا کا مزید کلام پڑھا۔ اگر تیرے دل میں واقعی سچائی کی محبت ہے، پھر بھی کسی حد تک صلاحیت کم ہے اور بصیرت سے محروم ہے اور قدرے بے وقوف ہے، اگر تو غلطیاں کرتا ہے لیکن بدی کے ارتکاب کا ارادہ نہیں رکھتا اور صرف چند احمقانہ کام کیے ہیں، اگر سچائی پر خدا کی رفاقت سن کر خوش ہوتے اور سچائی کی آرزو رکھتے ہو، اگر تو سچائی اور خدا کے کلام کے ساتھ برتاؤ میں جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ خلوص اور اشتیاق کا ہے، اگر خدا کا کلام تجھے عزیز ہے اور تو اس کی قدر کر سکتا ہے تو یہ کافی ہے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ہرچند کہ تو بعض اوقات تھوڑی بے وقوفی کر سکتا ہے، پھر بھی تو خدا کو پسند ہے۔ خدا کو تیری سچائی کی خواہش رکھنے والا دل پسند ہے، اور اسے سچائی کے لیے تیرا مخلصانہ رویہ پسند ہے۔ اس لیے خدا تجھ پر رحم کرتا ہے اور ہمیشہ تجھ پر فضل کرتا رہتا ہے۔ وہ تیری بے استعدادی کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ تیری خلاف ورزی پر غور کرتا ہے۔ چونکہ سچائی کے لیے تیرا رویہ مخلصانہ اور اشتیاق آمیز ہے اور تیرا دل سچا ہے، اس لیے جیسا کہ خدا تیرے دل اور برتاؤ کی قدر کرتا ہے، اس لیے وہ تجھ پر ہمیشہ مہربان رہے گا، اور روح القدس تجھ پر کام کرے گا اور تجھے نجات کی امید ہوگی۔ آمین۔ آمین۔ خدا کا یہ کلام سن کر میرے اندر تحریک پیدا ہوئی۔ اگر ہم خدا کی مرضی سمجھے تو ہم صلاحیت کی کمی کے باعث پیچھے نہیں رہیں گے۔ صحیح کہا۔ خدا کے کلام نے مجھے بیدار کر دیا اور مجھے عمل کا راستہ دیا۔ مجھے رہائی کا احساس ہوا۔ خدا کو ناقص صلاحیت یا کم علمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک وہ سچائی کی پیاس رکھتے ہیں اور سچائی کے ساتھ خلوص کا رویہ رکھتے ہیں، ان پر خدا کی رحمت ہوگی۔ جی ہاں۔ میں نے دیکھا کہ دوسرے بھائی بہنیں بھی موجود ہیں جو اوسط درجے کی صلاحیت کے حامل تھے، جو خدا کے کلام کے پیاسے تھے، اور جب چیزیں سامنے آئی تو غور کرتے اور سچائی کی جستجو کرتے تھے۔ خدا کے کلام سے مخلصانہ رویے کے ساتھ ان کے پاس خدا کی رحمت اور رہنمائی تھی۔ وہ خدا کی گواہی دینے کے حوالے سے اپنے تجربات کے بارے میں مضامین لکھنے کے قابل ہو گئے، اور چند ایک جو کچھ عرصہ پہلے ہی ایمان لائے اپنے فرائض کی ادائیگی سے نہیں بھاگے، بھلے ہی مشکلات کتنی ہوں، بلکہ وہ خدا کی حکمرانی مانتے ہیں
اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آخرکار وہ متحرک گواہیاں دیتے ہیں۔ چند نئے ایمان والے سچائی کی جستجو کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ جو تفہیم وہ دیتے ہیں وہ واقعی حقیقی اور عملی ہے۔ یہ ہے خدا کو پرواہ نہیں کہ کوئی کتنے عرصے سے ایمان رکھتا ہے، اگر وہ ناقص صلاحیتوں کے حامل ہو، لیکن صرف اس بارے میں کہ آیا وہ سچائی پر چلتے ہیں، سچ سے محبت کرتے ہیں، اور آیا وہ سچے دل سے خدا کے کلام سے رجوع کرتے ہیں یا نہیں۔ نہ کہ صلاحیت مہلک نہیں ہے، کلیدی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس سچائی سے پیار کرنے والا دل ہے؟ کیا ہم سچائی قبول کر اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہاں، خدا عادل ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کی استعداد اچھی ہے یا بری۔ جب تک ہم سچائی کے پیاسے رہیں گے، اس پر عمل کرتے ہیں جو جانتے ہیں، ہم روح القدس کی آگاہی پا سکتے ہیں اور ہماری بصیرت بہتر ہو جائے گی۔ بے شک۔ کمزور صلاحیت کی وجہ سے مضمون لکھنے سے بچنے کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ خدا کا کلام کھانا پینا اور اس کا تجربہ کرنا چاہتی تھی، گواہی دینے کے لیے اپنے تجربات لکھنا چاہتی تھی۔ خدا کا شکر ہے۔ میں نے بعد میں خدا کے کلام کا ایک اقتباس پڑھا۔ میں اسے پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے۔ نجات کے حصول کا کوئی بھی راستہ سچائی تسلیم کرنے اور اس کی پیروی کرنے سے زیادہ سچا اور عملی نہیں ہے۔ اگر تو سچائی حاصل نہیں کر سکتا تو خدا پر تیرا ایمان کھوکھلا ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ نظریے کی کھوکھلی باتیں کرتے ہیں، طوطے کی طرح بولتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اصولوں کی پیروی کرتے ہیں اور سچائی پر عمل کرنے پر توجہ نہیں دیتے، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے ہی سال سے ایمان کیوں نہ رکھتے ہوں۔ وہ لوگ کون ہیں جو کچھ حاصل کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنا فرض خلوص سے ادا کرتے اور سچائی پر عمل کرتے ہیں، جو خدا کی طرف سے انہیں سونپے گئے کام کو اپنا مشن مانتے ہیں، جو اپنی پوری زندگی خدا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں سوچتے، جن کے قدم نہیں ڈگمگاتے اور جو خدا کی ترتیب مانتے ہیں۔ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران سچائی کے اصول سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں اور ہر کام بطریقے حسن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں خدا کی گواہی دینے اور اسے مطمئن کرنے کے قابل بناتا ہے۔ فرض میں مشکلات پڑنے پر وہ دعا کرتے اور خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ خدا کے انتظامات کی اطاعت کر سکتے ہیں اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سچائی کی جستجو اور عمل کرتے ہیں۔ وہ طوطے کی طرح نعرے اور نہ ہی ڈینگے مارتے ہیں، بلکہ صرف ثابت قدمی کے ساتھ کام کرنے اور اصولوں کی احتیاط سے پیروی پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے ہر کام میں سخت کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے معاملات میں وہ سچائی پر عمل کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جس کے بعد وہ علم اور فہم حاصل کرتے ہیں، اور وہ سبق سیکھنے اور صحیح معنوں میں کچھ حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں یا غلط حالت میں ہوتے ہیں تو وہ خدا سے دعا کرتے ہیں اور ان کے حل کے لیے سچائی تلاش کرتے ہیں۔ چاہے کوئی بھی سچائیاں انہیں معلوم پڑے، ان کے دلوں میں ان کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ اپنے تجربات اور گواہی کے بارے میں بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بالآخر سچائی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ سنگ دل لوگ کبھی اس بارے میں نہیں سوچتے کہ سچائی پر عمل کیسے کیا جائے۔ وہ صرف کوشش کرنے اور کام کرنے پر اور اپنی نمائش اور دکھاوا کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی سچائی پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سے ان کے لیے سچائی کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں سوچ کر کہ کس طرح کے لوگ سچائی کی حقیقتوں میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ جو ثابت قدم ہیں، جو عملی ہیں اور دل لگا کر کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو دل لگا کر کام کرتے ہیں اور دل رکھتے ہیں، ایسے لوگ عمل کرتے وقت حقیقت اور سچائی کے اصولوں کے استعمال پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزوں میں عملی پہلوؤں پر توجہ دیتے ہیں۔ وہ عملی ہیں اور وہ مثبت چیزیں سچائی اور عملی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بالآخر سچ کو سمجھتے اور حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ میں نے خدا کے کلام سے سیکھا
کہ جو لوگ سچائی پر چلتے ہیں وہ خدا کے کلام پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اکثر خدا کے کلام پر غور کرتے ان پر عمل کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں، چیزوں اور واقعات سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور اپنے تجربات سے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مضمون لکھنا ہمیں خدا کے سامنے پیش ہونے اور سچائی تلاشنے کی ترغیب دینے کے اچھے طریقوں میں سے ایک ہے، جو خدا کی مرضی ہے۔ ہاں، ایک بار جب میں نے خدا کی مرضی سمجھ لی، میں نے ایک بوجھ محسوس کیا اور میں نے مضمون لکھنے کی تحریک محسوس کی۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا کے دل کو تسکین دینے کے لیے مجھے یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ گواہی دینے کے لیے مضمون لکھنا اور بھی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک بامعنی قیمتی چیز ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے روزانہ کے کام کی منصوبہ بندی اور کس مسئلے کے لیے اس کی اجلت کے مطابق وقت استعمال کروں گی۔ وقت ہونے پر میں خدا کا کلام کھاتی پیتی اور مضمون پر کام کرتی۔ شروعات میں کسی چیز کی مکمل یادداشت لکھتی تھی، خدا کے کلام کے بارے میں اپنی فہم واضح طور پر نہیں لکھ سکتی تھی اور یہ کافی سطحی تھا۔ میں اس موقع پر لکھنا روک دینا چاہتی تھی اور خدا کے کلام پر غور نہیں کرنا چاہتی تھی، تو میں نے خدا سے دعا مانگی، اے خدا، میں ہار نہیں ماننا چاہتی، میں تیرے کلام کے بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، اتنا لکھوں جتنا جانتی ہوں اور تجربے کے مطابق لکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ زبردست۔ میں بدعنوان زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تیری گواہی دینے کے لیے خود میں تیرے کام کے بارے میں لکھنا چاہتی ہوں۔ خدا کا آمین۔ شکر ہے۔ اس دعا کے بعد میں نے بہت سکون محسوس کیا۔ جب میں پرسکون ہو گئی اور اپنی حالت اور خدا کے کلام کے بارے میں سوچا، میں کسی بھی آگہی کی یادداشت بنا سکتی تھی۔ میں نے خدا کے کلام کے بارے میں سوچا اور جب مجھے وقت ملا میں نے سمجھ کے مطابق لکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ چند حصے واضح نہیں تھے، میں نے ان میں ترمیم کرنے کی کوشش کی۔ جتنا لکھتی گئی اتنا واضح ہوتی گئی اور اپنی حالت میں بھی میں نے اتنی ہی بہتری دیکھی۔ میں نے سچائی کی عملی سمجھ بھی حاصل کی۔ میں نے اس قسم کی مشق سے واقعی اطمینان محسوس کیا۔ اس تجربے سے مجھ پر سچائی پر چلنے کی اہمیت ظاہر کی۔ ہمیں سنجیدگی سے سچائی کی جستجو کرنی ہوگی، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ذاتی گواہی لکھنا، سچائی پر چلنا اور زندگی کے مزاج میں تبدیلی کی جستجو کرنا بہت ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے، آپ کی رفاقت سے مجھے خامیاں قدرے بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ناقص صلاحیت کے سبب میں بہانے ڈھونڈ لیتی ہوں۔ مضمون لکھنا مجھے بوجھ نہ لگا۔ میں سارا دن کاموں میں مصروف رہتی ہوں، خدا کے کلام پر غور کی جانب متوجہ نہیں ہوتی۔ اب مجھے پتہ ہے بری صلاحیت سے کیسے نمٹنا ہے۔ میں مضمون لکھنے کی مشق کروں گی اور سچائی کی جستجو کے لیے سخت محنت کروں گی۔ خدا کا شکر ہے۔ خدا کا شکر ہے۔